لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي وفي رواية لأحمد وأبي داود والترمذي ذبح بيده فقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم رواه ابن ماجه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا یہ ہمارا درس حدیث پاک کئی اعتبارات سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. ایک تو یہ ماہانہ درس حدیث پاک، چونکہ یہ حج کے دن بھی ہیں اور آگے قربانی کے دن بھی آ رہے ہیں، اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا علمی اور عملی نمونہ دین کے اعتبار سے پیش کیا ہے، اس کا تذکرہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے نکلنے والے ارشادات، آپ کی تعلیمات، آپ کے صحابہ نے جو امت کو پیغام اور پروگرام دیا، اس کا تذکرہ کیا جائے. پہلی حدیث پاک وہ باب فی الاضحیہ صفحہ نمبر 128 مشکات المصابیح سے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور دوسری حدیث وہ کتاب المناسک حج کے باب میں سے آپ کے سامنے صفحہ نمبر 223 سے حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ارشادات فرمائے ہیں، اس کی کیا رہنمائی اور اہمیت دی. اور دوسرا درجہ کہ آج حج کے حوالے سے ہمارے والد گرامی حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے جن کو حج کے نو حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، 9 حج انہوں نے کیے اور عمرہ کے بھی کئی سفر انہوں نے کیے اور کئی دینی، دعوتی اور تبلیغی سفر بھی کیے ان پورے علاقوں میں، مسلمان ملکوں میں. تو ان کو سفر کا اور سفر میں جانے والے لوگوں کی مشکلات کا، حج اور عمرہ ادا کرنے والے لوگوں کے لیے دینی رہنمائی کی کیا ضرورت، ان کے لیے سنت نبی کیا ہے، ان کے لیے برکات الحرمین الشریفین کیا ہے، وہاں کی کیا برکات لے کر آئیں گے. گویا انہوں نے اپنی 50-60 سالہ زندگی کے تجربات کو ایک نچوڑ کی شکل میں مختصر کر کے ایک جامع شکل میں ایک دینی سفر، علمی سفر، عبادت کا سفر اور دین حق کی رہنمائی کا سفر، مسجدوں کا سفر اور دین حق کے مراکز اور مشاعر مقدسہ کا سفر وہ کیسے ہونا چاہیے، اس کی نیت کیا ہونی چاہیے، اس کے اسباب و لوازم کیا ہونے چاہیے، اس کی
کے لیے نیتیں کیا ہونی چاہیے، اس کے لیے جانے کے لیے کیا کیا ذمہ داریوں کی اہلیت اور صلاحیت ہونی چاہیے، وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں سرزمین حجاز پر، ارض مقدس پر، جس کے حوالے سے ہندوستان کی بڑی عظیم شخصیت دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین، ہندوستان کے سب سے بڑے عظیم رہنما شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں جو علماء اکرام کو، ہندوستان کے علماء کو خطاب فرمایا، اس میں سرزمین حرمین الشریفین کی اہمیت، اس کی عظمت اور اس کی تاریخی تسلسل کو بیان فرمایا کہ اس سرزمین کی اہمیت کیا ہے، جہاں خود امام الانبیاء سید الاولین والآخرین آپ کی زندگی کے 63 سال گزرے، آپ کی زندگی کے شب و روز وہاں گزرے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام کے شب و روز گزرے، پھر اسلام کا پورا دور اول سے لے کر آخر تک وہاں علمی اور عملی طور پر وجود میں آیا ہے، وہ خود محبت وحی ہے، وحی کا سارا دور جبرائیل امین آسمانوں سے، عرش الہی سے انسانوں کے نام پورا پیغام لے کر اسی ارض حجاز، ارض مقدس میں اترے، امام الانبیاء پر اس سرزمین کا کیا کہنا، اس کے ذرے ذرے کا کیا کہنا، اس کے چپے چپے کی برکتوں کا کیا کہنا، وہاں کی عظمت و جلال اور تقدیس کا کیا کہنا، جہاں اللہ کا پاک گھر بیت اللہ الحرام کائنات کا سب سے پہلا تخلیقی اور مادی وجود اللہ نے زمین کو بخشا تو بیت اللہ کی زمین سے بخشا، اور کائنات کا سب سے بڑا مظہر وہ بیت اللہ الحرام ہے جہاں سے انسانیت کا بھی آغاز ہوا، کیونکہ انسانوں کو اللہ نے پہلا انسان تو آدم علیہ السلام اس کو بھی مٹی سے بنایا، اور پھر اس کے بعد اگلے انسان اس نسل آدم سے چلے، آدم علیہ السلام نے 1000 سفر کیے بیت اللہ الحرام کے، ہندوستان کے مشرق سے لے کر پیدل چلتے تھے، وہاں سے انبیاء علیہ السلام کے وہاں قدم لگے ہیں، ایک ایک نبی کے وہاں قدم لگے ہوئے ہیں، جن قدموں کی نشاندہی حجۃ الوداع میں حجۃ الاسلام نے خود امام الانبیاء نے احرام باندھے ہوئے وادیوں سے گزرتے ہوئے امت کو بتایا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں یونس علیہ السلام احرام باندھے ہوئے گزر رہے ہیں، لبیک پڑھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کون سی وادی ہے، یہ فلاں وادی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ہود علیہ السلام یہاں سے احرام باندھے ہوئے گزر رہے ہیں، آگے بڑھے، فرمایا پتہ ہے یہ تو کون سی وادی ہے، فرمایا ہاں، فرمایا یہاں میں دیکھ رہا ہوں صالح علیہ السلام احرام باندھے ہوئے اپنی اونٹنی پر سوار جا رہے ہیں، آگے بڑھے، فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کون سی وادی ہے، فرمایا یہ وہ وادی ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام احرام باندھے ہوئے اون کی پشم کا، چادروں کا احرام باندھے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے یہاں سے گزر رہے ہیں۔ یہ تو ان نبیوں کا حال تھا جو امام الانبیاء بیان کر رہے تھے، اور صحابہ کرام خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، نبیوں کے نبی، خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد غر المحجلین، رحمت للعالمین، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے راہ نجات کا دین لے کے آنے والے عظیم رہنما، آج ان کے جلب میں ہم خود یہاں ایک قافلہ بنا کر گزر رہے ہیں، آج تو ہم گزر رہے ہیں لیکن تاریخ کے انمٹ نقوش چھوڑ کر یہاں سے گزر رہے ہیں۔ کتنا عظیم سفر تھا، جس سفر میں امام الانبیاء قائد بن کر جا رہے ہیں، جس سفر میں ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علی المرتضیٰ، عشرہ مبشرہ، اسی طرح اصحاب بیعت الرضوان، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، 1,44,000 صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے جلب میں یہاں سے سفر کرتے ہوئے مدینہ الرسول سے مکہ مکرمہ تک سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور یہ احادیث کی کتابوں میں یہ سفر علم کی شکل میں محفوظ ہوتا چلا گیا۔ ایک ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کی ایک ایک ادا کو دیکھتے ہوئے جا رہا،
سنتے ہوئے جا رہا ہے، دیکھتے ہوئے عمل کرتے ہوئے جا رہا ہے، گزر رہے ہیں وہاں سے، اور گزرتے ہوئے ان کی زبانیں، ان کے دل و دماغ اللہ کی عظمت و جلال سے، اللہ کی محبت سے، اس کی تعظیم شعائر اللہ سے وہاں سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سفر میں قدم قدم پر رہنمائی کر رہے ہیں کہ فو علی مشاعرکم، فرمایا یہ تو اللہ کے نام کا تعارف کرانے والی سرزمین ہے، جس سے کتاب اللہ کا تعارف بھی ہوتا ہے، رجال اللہ کا تعارف بھی ہوتا ہے، ایک ایک نبی کی زندگی کا تعارف بھی ہوتا ہے، پھر رحمت للعالمین کی کامل زندگی جو سارے نبیوں کی جامع زندگی ہے، آج بنفس نفیس خود اس کو دیکھو۔ اور اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ فو علی مشاعرکم، ان مشاعر پر ٹھہر کر غور کرو، انکم علی ارث من ابیکم ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کی وراثت کا حصہ لینے کے لیے یہاں آئے ہو۔ یہ وراثت ابراہیمی ہے، کعبۃ اللہ الحرام، اس کی باطنی وراثت بھی، اس کی ظاہری وراثت بھی ہے، وہاں جانے والوں کو وہاں کی نسبتیں بھی ملتی ہیں، وہاں کی برکات بھی ملتی ہیں، وہاں کی قبولیت بھی ملتی ہے، وہاں کا امن بھی ملتا ہے، وہاں کی سلامتی بھی ملتی ہے، اور وہاں سے رب العالمین تک کا عظیم ترین روحانی سفر کا یہ عظیم ترین ترقیات کا دور بھی امت کے ایک ایک فرد کو ملتا ہے، وہاں جانے والوں کو اور پیچھے رہنے والوں کو بھی ملتا ہے۔ یعنی کہ جانے والے وہاں چلے گئے، پیچھے رہنے والے محروم ہو گئے، نہیں، فرمایا قیامت تک کے آنے والے مسلمان ہر دور میں، ہر سال میں جتنے حجاج اکرام اپنے اپنے علاقوں سے حج کی سرزمین حرمین الشریفین کی نسبتیں اور نیتیں کر کے وہاں سے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اپنی چیزوں سے نکلتے ہیں اور اس کی طرف دوڑ رہے ہیں، لپک رہے ہیں، تو وہاں جانے والوں کا کتنا عظیم ترین یہ قافلہ ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلوں کا تعارف کرواتے ہیں، فرمایا الحاج والعمار وفد اللہ، یہ حج کرنے والے، عمرہ ادا کرنے والے، اللہ کے گھر کی طرف جانے والے، کیونکہ گھر جانے کا مطلب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ان کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر سے، انبیاء علیہ السلام کی صحبت اور تربیت سے ایک نئی قوت انسانوں میں کھڑی کی جائے، عقیدہ توحید پر، اللہ کی وحدانیت کی اساس پر انسانوں کے اندر ایک نئی قوت کھڑی کی جائے، سوشل قوت، اجتماعی قوت، دنیا میں کردار ادا کرنے والے۔ اب بیت اللہ الحرام کی طرف سارے راستے لگا دیے ابراہیم علیہ السلام نے، اس لیے فرمایا حج پہ جانے والے، عمرہ کے لیے جانے والے یہ اپنے اکیلے طور پر نہیں جا رہے ہیں، یہ اپنے علاقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ الحجاج والعمار وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ اپنے علاقوں کا وفد بن کر جا رہے ہیں، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت، اپنے دور کے لوگوں کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، امت کے ہر طبقے کے لیے وہاں جا کر نمائندگی کریں گے، اس لیے ہر حاجی نمائندہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے حکم دیا رہنے والوں کو کہ حاجی کو روانہ کرو، اسے جا کر مصافحہ کرو، جب جائے تو پھر بھی روانہ کرو، جب واپس آئے تو اس کا استقبال کرو۔ اذا لقیتم الحاج، اذا لقیت الحاج فسلم، فرمایا اسے سلام کرو، اور ایک حدیث میں فرمایا اسے معانقہ کرو، اور ایک حدیث میں فرمایا مرہو ان یستغفر لک، آپ اسے کہیں، درخواست کریں کہ وہ آپ کی درخواست لے کر رب العالمین کے سامنے استغفار کی درخواست پیش کرے، حرمین الشریفین کے اندر، متبرک مقامات کے اندر، تاکہ تمہارا ذہن، تمہارا عمل، تمہارے اخلاق، تمہارا ذہن، تمہارے حالات، تمہاری زندگی وہ نئی نسبتیں لے آئے، قرآن کی نسبتیں، وحی کی نسبتیں، انبیاء علیہ السلام کی برکات، یہ ان کو لے کر اپنی زندگی کی تعمیر کریں۔ تو اب یہ زندگی کی تعمیر کا سامان حج کا یہ سفر، اور قربانی کیا ہے؟ یہ حج کے سفر کا ایک بہترین اور انتہائی اور تکمیلی حصہ ہے۔ قربانی پہلے درجے میں تو یہ حج کا حصہ تھا،
اور پھر اللہ نے اس کو پوری امت کے لیے جاری کر دیا۔ اصل تو یہ حج کے ساتھ مخصوص تھا، قربانی کا یہ عمل۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی اور یہ حج کے موقع پر پیش کی۔ اللہ کے دربار میں حاضری دے رہے اور حج کر رہے ہیں، اور وہاں جا کر انہی مقامات پر قربانی پیش کر رہے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی۔ اور شیطان راستے میں آ گیا۔ پہلے اماں ہاجرہ کو کہا کہ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کو براہ راست اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ اور گفتگو کر کے اللہ کے حکم سے روکنے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر قائم رہنے والے، کھڑے رہنے والے، اور دین حق کے ہر عمل کو پوری استقامت کے ساتھ قائم کرنے والے کی نیت اور ارادے کے ساتھ کھڑے، اس لیے ان کے ارادے میں اور ان کے عمل میں شیطانی قوت کوئی لرزہ، لغزش اور زلزلہ اور شک شبہ نہیں پیدا کر سکتی۔ ان کا یقین، ان کا استقلال، ان کا صبر و ہمت اس نے پوری امت کے لیے معیار کھڑا کر دیا، اور قیامت تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا خاندان یہ نبوت اور دین کی نسبتوں کے لیے امام بن گئے۔ انی جاعلک للناس اماما۔ آپ کی اس قربانی اور اس صلابت اور اس پختگی اور اس مضبوطی کی بنیاد پر اللہ فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے اب آپ کی نسل میں یہ امامت میں نسل کی امامت چلے گی۔ ساری دنیا انسانیت میں جو نجات کا راستہ چاہتا ہے، اب اس کے لیے آپ کی نسل کو ہم نے منتخب کر لیا۔ یہ صرف نسلی بنیادوں پر نہیں، قربانی کی بنیاد۔ اکیلی ماں اسماعیل علیہ السلام، اکیلا بچہ دودھ پینے والا، بیت اللہ کی آبادی کے لیے سب خاندان چھوڑ کر، سارا راحت و آرام ترک کر کے سالہ سال اس جنگل و بیابان میں انہوں نے گزارا۔ کیا خوب کہا کسی اللہ والے نے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس ارض حجاز میں اپنے بیٹے کا بیج ڈال دیا، اور اللہ کی تجلیات نے، ان رحمتوں کے نزول نے اس بیج کو نشو و نما دی اور اس کو اسماعیل علیہ السلام بنا دیا، ذبیح اللہ بنا دیا، اور امام الانبیاء کا جد ابجد بنا دیا۔ اب قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں اللہ کے ہاں ایسی قبول ہوئی کہ اللہ نے ان کی نسل میں امام الانبیاء کو پیدا کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے یہ دین چلے گا، اسماعیل علیہ السلام کا نام زندہ رہے گا، ابراہیم علیہ السلام کا نام زندہ رہے گا۔ اب ان کی قربانیاں ہیں، اب ان کی قربانیوں سے ایک قربانی صرف جانور ذبح کرنے کی ہے، لیکن یہ عنوان ہے کس چیز کا؟ یہ عنوان ہے، مولانا عبید اللہ سندھی نے خوب بیان کیا اس کو سورہ صافات میں۔ اصل تو قربانی سے تسلیم نفس ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کرنا ہے کہ ہم ہر کام کے لیے اللہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنی جان کے ایک ایک ذرے اور قطرے کو ہم تیرے نام پر، تیرے دین پر، تیرے حکم پر، تیری محبت پر، تیری لاج رکھنے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار۔ لیکن اس کا عنوان کیا ہے؟ قربانی۔ ظاہری طور پر یہ اس کی طرف نیت اور ارادہ کرواتی ہے یہ قربانی کہ اللہ جس طرح یہ جانور ہم قربان کر رہے ہیں، اسی طرح ہم تیرے نام پر، تیرے دین پر، تیرے حکموں کو دنیا میں زندہ کرنے پر، تیرے قانون کے رواج پر ہر قربانی دینے کے لیے تیار۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود قربانی کرتے وقت اس جذبے کا، قرآن کی ان آیات کا خود ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جس کو اس حدیث پاک میں بڑا وقت نہیں ہے اس کا تفصیلی تذکرہ کیا جائے، وہ انشاءاللہ پھر جمعے کے اندر اس کا تذکرہ کریں گے۔ ذبح کے مسائل، قربانی کے مسائل، یا اس حدیث پاک کا ترجمہ صرف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجوعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کون سے ہوتے ہیں؟ 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ کی عصر تک، یہ یوم النحر، یہ ذبح کے دن ہے، نحر کے دن ہے، قربانی کے دن ہے۔ ان 3 دنوں کے اندر قربانی کی جائے گی۔ آپ نے 2 مینڈے ذبح کیے۔ مینڈے کون سے تھے؟ اقرنئی، سینگوں والے، املحئی، جن کی ملاحت، خوبصورتی
جس کے اندر سیاہی اور سفیدی دونوں ملی ہوئی تھی، موجوعی، اور ان کو خسی کر دیا گیا تھا، پورا جسمانی قوتیں ان کی جوبن پر تھی۔ فرمایا فلما وجہہما، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میڑوں کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے ان کو لٹا دیا۔ معلوم ہوتا ہے یہ مدینہ الرسول میں آپ نے 10 سال گزارے، 10 سال قربانی کی، 1 سال کی قربانی کا یہ تذکرہ اور نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ ویسے تو حجۃ الوداع میں رسول اللہ نے سب سے بڑی قربانی دی، 100 اونٹ قربان کیے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے منا کے اندر قربان کیے، اور باقی حضرت علی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا قربان کرو۔ 63 اونٹ، 63 سال آپ کی عمر مبارک، اور 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے قربان کیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے روایت میں حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے 1000 دمبے انہوں نے بیت اللہ الحرام کی نظر کیے اور مینا میں انہوں نے قربانی دی، 1000 دمبے ذبح کیے۔ اسی طرح بڑے بڑے لوگ گزرے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حکیم ابن حزام، انہوں نے 100 اونٹ قربان کیے، اور 100 اونٹوں کو انہوں نے وہاں جو لباس پہنایا وہ چاندی کی مہار پہنا کر ان کو ذبح کر کے وہ چاندی کے ساتھ صدقہ کی۔ حکیم ابن حزام یہ دار الندوہ کے مالک تھے۔ اب جتنے بڑے عظیم لوگ گزرے ہیں، رسول اللہ نے ایک معیار پیدا کیا قربانیوں کا، اور پیچھے لوگ وہ قربانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا فلما وجہہما، جب آپ نے ان دونوں میٹوں کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، اب دل کو زبان، دل کی آواز کو زبان پر لا کر امت کے لیے تعلیمات پیش کر رہے ہیں۔ ہم یہ کیوں ذبح کر رہے ہیں، ہمارے مقاصد کیا ہیں، ہماری نیتیں کیا ہیں، ہمارا مستقبل کیا ہے، ہماری زندگی کی ساری محنتوں کے ساتھ اس قربانی کا کیا تعلق اور اثر ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ صرف جانوروں کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نہیں لٹا رہا ہوں، یہ حقیقت میں اپنا منہ اللہ کی طرف کر رہا ہوں۔ ہمارا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ آج ہر طبقے کا رخ بدلا ہوا ہے، کسی کا رخ واشنگٹن کی طرف، کسی کا لندن کی طرف، کسی کا پیرس کی طرف، کسی کا کسی اور شیطان مرکز کی طرف۔ یہ دنیا کے مراکز انہوں نے ہمارے منہ اپنی طرف کر لیے۔ آج دنیا کے مسلمان اپنا منہ کدھر کرنا ہے وہ بھول گئے، سبق بھول گئے۔ قربانی سے وہ سبق یاد دلا رہے ہیں کہ ہمارا منہ کدھر ہونا چاہیے، توجہ کدھر ہونی چاہیے۔ منہ جدھر ہوتا ہے دل بھی ادھر ہی ہوتا ہے، جسم کی توجہ بھی ادھر ہی ہوتی ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا منہ، اپنی توجہات اس ذات پاک کی طرف کر لی ہے جس نے پہلی دفعہ آسمانوں کو ایک خاص انداز پر پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا، زمین کے اندر کی خصوصیات رکھی۔ اب دیکھو آسمان اور زمین کی خصوصیات کا مظہر کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ انسان کو اللہ نے اس کا وجود، جسم، یہ مٹی سے بنایا، زمین سے بنایا، غلہ اناج، اس کے ماں باپ نے پھل کھائے، غلہ اناج کھایا اور یہاں سے چیزیں کھائیں، اس سے مادہ بنا، اس مادے سے ایک جرثومہ بنا، اس جرثومے سے وہ ماں کے پیٹ رحم میں پہنچا، وہاں سے ایک انسان بنا۔ اب جسم اس کا یہاں سے بن رہا ہے زمین سے، اور روح کہاں سے آ رہی ہے؟ اوپر سے۔ یہ زمینی اور آسمانی قوتوں کا ملاپ، اور اس کا مرکز کون ہے؟ یہ انسان ہے۔ اس لیے انسان کے اوپر بھاری ذمہ داریاں، اس کائنات زمین و آسمان کے اندر اللہ نے سب سے بڑی ذمہ داریاں انسان کو عطا کی ہیں، اور فرمایا علی ملت ابراہیم حنیفا، اب تم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے طریقہ کار، دین، قانون، ملت، اصول، ضابطے وہ کون سے اختیار کرنے ہیں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام جو حنیفیت کا مظہر ہے، توحید کا مظہر ہے، اللہ کا تعارف کرواتے ہیں حنیفیت کی بنیاد پر، وہ شرک کا انکار کر کے وہ دنیا میں توحید کی اساس پر، اللہ کے تعلق کی بنیاد پر انسانوں کو ہر مخلوق سے آزادی دلا کر ایک اللہ کا غلام بنا کر ایک اللہ کا حکم چلے گا۔ جس طرح جانور پر بھی ہم اللہ کا حکم چلاتے ہیں، اپنا حکم نہیں چلاتے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا جب جانور کو ذبح کرتے ہو اللہ کا نام لیتے ہو، اللہ کے نام پر جب جانور ذبح ہوتا ہے اس کو خوشی محسوس ہو، اور اس کے بغیر ذبح کرو تو وہ جانور حرام ہے، اس کے اندر وہ زہریلا خون اندر ہی رہ جاتا ہے۔ اب جب آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کرتے ہیں
تو جانور اپنی جان آخری اللہ کے سپرد کرتا ہے، اس کے نام پر قربان دیتا ہے، تو اندر سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اب اس کا گوشت بھاری نہیں رہتا، بیماریاں نہیں پیدا کرتا۔ آج دنیا میں جتنے لوگ گوشت کھاتے ہیں وہ سارے گوشت ایسا کھاتے ہیں جو کثیف گوشت، زہریلا گوشت، آلودہ گوشت، اس کے اندر جسم کے اندر اس کی جتنے زہریلے مواد تھے اس کے گوشت کے اندر ہی رہ گئے، اب اس کو کھاتے ہیں، کتنی قسم کی بیماری ہے۔ لیکن یہ پاک گوشت، قربانی کا گوشت جب ایک مسلمان استعمال کرتا ہے، اس کے اندر بھی نئی طہارت، نئی پاکیزگی، نئی لطافت پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ وما انا من المشرکین، ہر مشرک سے، ہر شرک سے بغاوت کا اعلان کر کے ملت ابراہیمی پر ہم اس کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اب جب ہم نے قربانی میں اپنا ذہن بدل لیا، عقیدہ بدل لیا، اپنے نفس کو تیار کر لیا، دل و دماغ کے اندر اسی خیال اور ایمان کو ہم نے بٹھا دیا، اب ہمارے اعمال بھی اسی کا مظہر ہوں گے۔ ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، ومحیای و مماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو ساری کائناتوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اسی کا ہمیں حکم ملا ہے، وانا من المسلمین، اور میں اللہ کے حکم کا فرما بردار رہوں گا ہر موڑ پر، جب تک زندگی میں جان میں جان ہے، آخری مرحلے تک اللہ کے حکم پر قائم رہیں گے، اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کریں گے۔ اب یہ پڑھنے کے بعد پھر اگلی بات، پھر دعا مانگی، اللہم منک، اے اللہ یہ جانور تیرا پیدا کیا ہوا ہے، تیری عطا ہے، تو نے ہمیں دیا ہے، وَلَکَ، تیرے نام پر ہم اسے قربان کر رہے ہیں، لیکن قربانی کر کس کی طرف سے رہے ہیں؟ ہم محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، ایک مینڈا اپنی طرف سے اور دوسرا مینڈا وَأُمَّتِهِ، اپنی امت کی طرف سے کر رہا ہوں۔ میری امت کے وہ لوگ جو قیامت تک آئیں گے، آخری امتی تک، پر میں اس کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں۔ اس لیے ہمارے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک مسلمان قربانی کی نیت رکھتا ہے، پیسے نہیں، اسباب نہیں، نیت ہے، فرمایا جب اس کی نیت ہے تو قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں ایک قربانی کا ثواب لکھا ہوا آئے گا جو قربانی امام الانبیاء نے اس کی طرف سے کی۔ آج دیکھیں کتنا تعلق ہے ہر امتی کے ساتھ رسول اللہ، ہر امتی کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، فرمایا وَعَنْ أُمَّتِهِ، اپنی امت کی طرف سے۔ اب یہ نیت کر کے فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر، اب بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام کی بڑائی کا اعلان کر کے ثم ذبح، پھر چھری چلائی۔ امام احمد، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ نے، امام دارمی نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس کو نقل کیا، وفی روایت لأحمد و ابی داؤد و ترمذی، اور امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے ایک اور روایت میں فرمایا ذبح بیدی، اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور قال بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی، یہ قربانی ایک میری طرف سے ہے اور دوسرا مینڈا میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی کرنے کی عملی صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتے، یہ ان کی طرف سے ہے۔ اب یہ دیکھو اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کو قربانی میں یاد رکھا، اس لیے حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے وصیت فرمائی، میں اگر کوئی آدمی وصیت کر کے جائے کہ میری طرف سے قربانی کرو تو اس کی قربانی کرو اور اس کا گوشت پھر تقسیم کرو، یہی قربانی کا وصیت نہ کرے، آپ ویسے اس کی طرف سے قربانی کریں تو پھر آپ اس قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اب قربانی کے اپنے مسائل، قربانی کرنے والے کی نیت کیا ہونی چاہیے، اسی طرح قربانی ہر فرد جو صاحب نصاب ہے اس کی طرف سے ہوتی ہے، اور قربانی ان دنوں میں، قربانی کے دنوں میں اس کے پاس پیسے موجود ہو تو اس پر قربانی فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے۔ ہاں جو مسافر ہے اس پر قربانی نہیں ہے، اور قربانی جانوروں کی جاتی ہے، پالتو جانوروں کی جاتی ہے، جنگلی اور وحشی جانوروں کی قربانی نہیں کی جاتی۔ اب اس کے مستقل احکامات ہیں، طاقتور جانوروں، بیمار نہ ہو، کوئی عیب اس کے اندر موجود نہ ہو، اس کے سارے اعضاء ٹھیک ٹھاک سلامت ہوں، اور فرمایا اس کی قربانی کرو، ہر مال کے بدلے میں اللہ کی طرف سے ایک نیکی ملتی ہے۔ نیکی کا مطلب کیا ہے؟ روحانی ترقی حاصل ہو، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔
انسان اس قربانی کے عمل کے ذریعے سے اللہ کی محبت کا اہل بنتا چلا جاتا ہے. یہ قربانی کتنا عظیم ہے. اور حج بھی اسی طرح انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے. اب حج کرنے والے لوگ حج کے لیے جائیں گے، وہ حج کا احرام باندھیں گے. اسی طرح پھر وہ عرفات کے میدان میں جائیں گے، وہاں حاضری دیں گے 9 ذی الحجہ کو. واپس مزدلفہ میں آئیں گے اور وہاں رات کا قیام کریں گے. پھر وہاں سے واپس آئیں گے. پھر مینا کے اندر پہلے بڑے شیطان کو کنکر ماریں گے اور پھر قربانی کریں گے. اور قربانی کرنا یہ کیا ہے؟ دم شکر کہ اللہ نے آپ کو حج جیسی نعمت عطا فرمائی. اس لیے حج کا یہ عظیم ترین سفر، اس کی ساری تفصیلات ہمارے والد مرحوم نے اپنی اس کتاب میں لکھی ہیں. حج کی تاریخ بھی مختصر، حج کے فضائل، حج کے مسائل بھی، حج کا طریقہ کار بھی، حج کے بارے میں رسول اللہ کے ارشادات بھی، حج کے بارے میں امت کے فقہاء نے جو ہمارے لیے دین حق کے مسائل وہ آسان کر کے پیش کر دی، ان کا اجمالی اور ضروری تذکرہ بھی. اسی طریقے سے حج کے حوالے سے ہر دور میں جو قانونی پوچھ-گاچھیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے بھی لکھا. اور ماشاءاللہ پھر ہمارے قاضی قاسم صاحب وہ حج پر گئے، انہوں نے وہاں کی بہت ساری معلومات جمع کی. پھر قاضی معین الدین صاحب یہ حج پر گئے، انہوں نے بہت ساری معلومات جمع کی. پھر ہمیں بھی پچھلے لمبے عرصے میں پہلے دور میں حج پر جانا ہوا تھا، اس وقت بھی ہم نے اس کا مطالعہ کیا. اور پھر یہاں جو قانونی تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، اس پر بہت سارے احباب سے مذاکرہ ہوا. اور اس میں بالخصوص حضرت مولانا مسعود اختر جہاں صاحب انہوں نے بہت ساری معلومات ہمیں فراہم کی. اس کتاب میں ہم نے ان کو ایڈ بھی کیا تاکہ جو جدید تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ہمارے حجاج اکرام یہ کتاب جدید طور پر ان کے سامنے آئے. اور ہمارے بہت سارے احباب نے اس کتاب کے حوالے سے ہمارے اوپر بڑا دباؤ بھی رکھا. جہاں ہماری اپنی کاوشیں تھیں، ہمارے دوست احباب ان کا دباؤ بھی تھا، ہر وقت تذکرہ کرتے تھے یہ کتاب آنی چاہیے. اب جو ہمارے دوست ہمارے دایا جان مولانا قاضی ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح بہت سارے ہمارے احباب، ان کا ہر وقت مطالبہ رہتا تھا کہ یہ کتاب موجود رہنی چاہیے، حج پہ جانے والے لوگوں کو اس کا مطالعہ ہوتا رہے اور لوگوں تک پہنچتی رہے. اور اس کے لیے ہم نے تو اپنا انتظام کیا الحمدللہ. اس کی چھپائی، اس کی پرنٹنگ، اس کے حوالے سے قاضی طیب صاحب، قاضی نجیب اللہ صاحب، قاضی عبادہ صاحب، قاضی قتادہ صاحب، قاضی محمد معاذ اور ہمارے ان بچوں نے بہت سارا کام کیا، قاضی معین الدین صاحب اور بھی بہت سارے دوست احباب نے قدم قدم پر ہمارا ساتھ دیا. اور اس کتاب کے منصہ شہود پر آنے میں کئی مرحلوں سے ہمیں گزرنا پڑا. اور بھی بہت سارے دوست احباب جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی برکات نصیب فرمائے. یہ دینی اور علمی کام یہ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، ہمارا اس میں حصہ ہونا چاہیے. ماشاءاللہ راجہ نور محمد نظامی صاحب نے یہ تذکرۃ المفتی اور علماء بھوئی گاڑ ان کا تذکرہ کیا. ہمارے ان اکابرین جنہوں نے 200-250 سال تو یہاں گزرے ہیں اس علاقے میں ہمارے خاندان میں الحمدللہ. حضرت علی کے بیٹے حضرت امام محمد ابن الحنفیہ ان کی نسل سے ہمارا سلسلہ نسب چلتا ہے. اور ہر دور میں ہمارے اہل علم جہاں بھی رہے انہوں نے دینی اور علمی خدمات کا فریضہ سر انجام دیا. 200-250 سال سے تو ہمارے اس علاقے کے لوگ جانتے ہیں، جہاں بیٹھ کر ہمارے ان بزرگوں نے یہاں کام کیا. اس طرح ہر دینی محنت میں، مسجدوں میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، دعوت و تبلیغ میں، حج کے موقع پر، امت کے جنازوں میں، بیماریوں میں اور مستقل طور پر جہاں کسی طور پر خطرہ محسوس ہوا امت کو، دین کو، ہمارے ان بزرگوں نے اپنے سارے کام کاج چھوڑ چھاڑ کر ان کو پیچھے رکھ کر دین حق کے ہر میدان میں صف اول میں کردار ادا کیا. لیکن ابھی قاضی طیب صاحب فرما رہے تھے ہیں یہ بڑے اولیاء اللہ علماء ربانیین میں سے کچھ چھپنے والے کچھ چھپنے والے چپ کر رہتے تھے کہ ہمارا ریاکاری نہ ہو. لیکن اب تو وہ چلے گئے، اس لیے ان کا تذکرہ کرنا اس اعتبار سے ضروری ہے کہ ہمارے علاقوں کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے علاقے بانج نہیں ہے، یتیم نہیں ہے. یہاں بڑے بڑے اہل علم پیدا ہوئے، انہوں نے لوگوں کو سنبھالا، امت کو سنبھالا، ہر دور کے تقاضے پر میدان میں اترے. ہمارے والد صاحب نے کئی قسم کی کتابیں، پمفلٹ، چھوٹی کتابیں لکھی ہیں جو عوام کی ضرورت ہے. بڑی کتابیں تو علماء کی ضرورت کے لیے ہوتی ہیں، وہ کتابیں موجود ہیں، لیکن عوام کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ہر دور کی ہر ضرورت کو انہوں نے پورا کیا. سلسلہ ارشاد و تبلیغ کے اعتبار سے انہوں نے بھرپور ذمہ داریاں نبھائی. تعلیمی میدان میں، اسی طرح تبلیغی میدان میں، درس و تدریس کے میدان میں ہر جگہ انہوں نے درس کے حلقے پیدا کیے اور مختلف امور پر انہوں نے زندگی کا پورا ایک دور گزارا. الحمدللہ ان کی دنیا سے جانے کے بعد آج 35 سال ہمارے بھی یہاں ہو گئے اور ان کے
لگائے ہوئے پودوں میں سے، ان کے دوستوں میں سے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا. آج یہ مسجد مدرسہ حاجی نور اللہ صاحب، حاجی صدیق صاحب، حاجی غلام حبیب صاحب اور بہت سارے آپ سارے احباب ہمارے ساتھ، حاجی اقبال صاحب بیٹھے ہوئے ہر موڑ پر جہاں آواز لگاتے ہیں. یہ سارے دوست احباب ہر میدان میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. یہ صرف ہمارا اکیلے کام نہیں ہے، یہ دین کا اجتماعی عمل ہے جس میں آپ یہ پڑھنے والے یہاں بچے، آپ اساتذہ یہاں، معلمین، مدرسین، منتظمین، ہمارے نمازی یہاں آتے ہیں. الحمدللہ سب کا ذہنی ارتقاء ہوتا ہے. الحمدللہ ہماری مسجد میں ہر نماز کے بعد ایک حدیث پاک مختصر ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ ہمارا ذہن دین کے قریب ہو جائے. اس لیے آپ حضرات کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں. آپ اس مرکز کا تعارف کروائیں، یہاں ہمارے بزرگوں کی محنتوں کا تعارف کروائیں. یہاں خود بھی حاضری دیں، جمعے میں آئیں، درس قرآن ہوتا ہے منگل والا دن، اس میں شرکت کریں. حدیث پاک کا یہ درس ہوتا ہے ہر مہینے میں، آپ کا اس میں حصہ ہونا چاہیے. خود بھی وقت پر تشریف لائیں اور اپنے دوست احباب کو کم از کم 3 آدمیوں کو ضرور دعوت دیں کہ وہ بھی اس پروگرام میں شامل ہوں. انشاءاللہ یہ ہمارا دعوتی، دینی اور تبلیغی سلسلہ، رسول اللہ کے علوم کا یہ فیض ہماری محنتوں سے، آپ سب لوگوں کے تعاون سے یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. آج ہمارے والد گرامی ان کو گزرے ہوئی دنیا میں 35 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن الحمدللہ ان کی محنتیں آج بھی جاری. یہ سلسلہ ان کا جاری، ہم نہیں ہوں گے لیکن یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس میں آپ لوگوں کا حصہ، ہم لوگوں کا حصہ پڑھنا چاہیے. یہ کتاب بھی آئی ہے، ہر آدمی کوشش کرے حجاج اکرام تک کی کتاب پہنچ جائے. جو آپ کے حلقے سے جانے والے حجاج اکرام ہیں ان کو پہنچائیں. ہم نے اس کی قیمت مختصر سی رکھی ہے اس کتاب کے حوالے سے. اور دیگر ماشاءاللہ راجہ نور محمد نظامی صاحب نے ہمارے ان بزرگوں کا، سب بزرگوں کا تعارف کروایا. سلسلہ نسب بھی اور ساری معلومات، بنیادی معلومات وہ ساری اس کتاب میں موجود ہیں. یہ کتابیں شائع ہوتی ہیں اور یہ اتنی زیادہ قیمت نہیں ہوتی. آپ اس کے پیچھے اگر محنت دیکھیں تو سالہ سال کی محنت ہوتی ہے. ہزاروں روپے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس پر، بلکہ لاکھوں روپے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے یہ کتاب کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. کتاب کی قیمت ہے تو وہ تو لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے. اس لیے جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ اپنی اپنی لائبریریوں میں بھی کتابیں پہنچائیں. کتاب خریدیں، کسی لائبریری میں رکھوا دیں، جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہاں تک پہنچا دیں. خود اپنے گھروں میں اس کا تذکرہ رکھیں اور اس کتاب کو خرید کر اپنے پاس رکھیں. جس طرح بھی قاضی طیب صاحب فرما رہے تھے کہ آپ یہ نیت کر کے بیٹھیں اللہ تعالیٰ ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق دے. اب یہ کتاب لے کر جائیں، اس کو پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، کم از کم سیکھنے کا عمل تو شروع کر دیں. اللہ ہم نے قدم اٹھا لیا، اب ہمارے راستے آسان کر دیں. اللہ تعالیٰ ہماری ان ساری دینی، علمی، سماجی، اجتماعی ان محنتوں کو قبول فرمائے اور اس کے اثرات اس ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں اس کے اثرات پیدا ہوں. اب شہر کا تذکرہ ہوتا ہے، کتاب میں شہر کا نام لکھا ہوا ہے، یہاں کا نام لکھا ہوا، آپ کے شہر کا نام زندہ ہے، آپ کی محنتیں زندہ ہیں. الحمدللہ ہمارا تذکرہ چلتا رہے گا. اللہ جل شانہ ہمیں اپنا تذکرہ اپنے دین کے ساتھ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.